میرا نام فائزہ تھا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں بہت لاڈلی تھی۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی میں فرمائش کرتی اور میرے والد اس کو پورا نہ کرتے۔ میں اپنے گھر کی اکلوتی بیٹی، ساتھ ساتھ لاڈلی بھی اور بہت پیاری اور خوبصورت بھی تھی۔ گو کہ میرے خاندان والے میری ماں باپ کو ساری عمر یہی تانے دیتے رہے کہ پیدا بھی کی تو ایک بیٹی، ہاں اگر کوئی بیٹا ہوتا تو بڑھاپے میں تم لوگوں کا سہارا بنتا۔ ارے لڑکی تو بوجھ ہوتی ہے، اس کو اتنا پڑھا لکھا کر فائدہ کیا، اس کو تو اگلے گھر بیانا ہی پڑے گا۔ لیکن میرے بابا ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں اللہ کی دین ہے اور دونوں کی طرف ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے حقوق پورے کریں، ان کی فرمائش پوری کریں۔ بیٹی ہے تو کیا ہوا، جتنا چاہے گی یہ اتنا پڑھاؤں گا، ہر فرمائش پوری کروں گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے فزکس میں ماسٹرز کیا تھا اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں مزید آگے پڑھوں، لیکن نہ جانے کیوں میرے والدین کو اب اچانک میری شادی کی فکر پڑ گئی تھی، اور وہ دن رات یہی کہتے رہتے تھے کہ بس جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تاکہ ہم اپنی زندگی میں تمہیں سکھی اور اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھ سکیں۔ پہلی پہل تو میں نے انکار کر دیا، لیکن پھر اپنے ماں باپ کی بات مان لی کیونکہ میں انہیں کسی بھی طرح دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رشتوں کے آنے کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں پڑھائی میں اتنی اچھی ہوں، دکھنے میں بھی خوبصورت ہوں، تو شاید پہلے ایک دو رشتوں میں ہی میری ہاں ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زندگی کا اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ ہر کوئی آ کر مجھے ایسے دیکھتا جیسے میں انسان نہیں ہوں، کوئی جانور ہوں جسے وہ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں۔ بس صرف اتنی سی انسانیت باقی رہ گئی تھی کہ وہ مجھے ٹٹول کر نہیں دیکھتی تھی، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو وہ نہ پوچھتی ہوں۔ کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کتنا پڑھ لیتی ہو، کتنا کھانا بنا لیتی ہو، صحیح چلتی ہو، اٹھتی ہو، بیٹھتی ہو، ہنستی کیسے ہو، مسکراتی کیسے ہو، شوق کیا کیا ہیں، کیا بچت کر لو گی، یعنی اس طرح کے اتنے بے تکے سوالات جن کا زندگی سے شاید آگے کوئی اتنا تعلق بھی نہ رہے۔ لیکن نہیں، وہ تمام سوالات پوچھے جاتے تھے اور اس کے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کر کوئی نہ کوئی نقص نکال کر رشتے سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ رشتہ لانے والیاں یہ نہیں دیکھتی تھیں کہ ان کے اپنے گھر کی ان کی اولاد، ان کا بیٹا، اس میں کتنے گن ہیں۔ لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، یہ شاید ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ میرے ماں باپ جو شروع میں 5-6 رشتوں میں بڑی آؤ بھگت کی اور خوش رہے، اب آہستہ آہستہ مایوس ہوتے جا رہے تھے۔ اور میں جو یونیورسٹی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سوچا کرتی تھی کہ میں تو خوبصورت بھی ہوں اور میں نے تعلیم بھی اتنی اچھی حاصل کی ہے، مجھے تو کوئی پڑھا لکھا شہزادہ ہی ملے گا، اب یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی کسی طرح سے ہاں کر کے مجھے بیاہ کر لے جائے تاکہ میں اپنے ماں باپ کے چہرے پر وہ مایوسی اور وہ دکھ نہ دیکھ سکوں، کیونکہ مجھے بہت خوف آتا تھا۔ میرے ماں باپ جنہوں نے میری ہر خواہش پوری کی تھی، اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دکھ کی وجہ بن رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے حق میں بہترین کرنا۔ اور اسی طرح پھر ایک دن ایک رشتہ آیا اور وہ مجھے پسند کر کے چلے گئے۔ لڑکے کی 2 بہنیں اور ماں مجھے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ نے میری دعا سن لی ہے، لیکن باتوں ہی باتوں میں جب ان کی ماں نے ذکر کیا کہ ہمارے بیٹے نے بھی میٹرک کیا ہے اور اپنی دکان چلاتا ہے، تو مجھ پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ گئی۔ کیا؟ میں نے فزکس میں ماسٹرز کیا تھا اور لڑکا صرف میٹرک؟ میں نے یکدم اپنی ماں کی شکل دیکھی کہ ماں ایسا ظلم نہ کر، لیکن ماں بہت خوش تھی کہ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، ڈگریوں میں کیا رکھا ہے۔ اور پھر مجھے میری دوست کی بات یاد آ گئی کہ پڑھائی میں کیا رکھا ہے، تم کسی امیر لڑکے سے شادی کرنا اور عیش کرنا۔ اور اس وقت میں بہت چڑھ کر بولی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، ایجوکیشن کی اپنی ایک اہمیت ہے، دیکھنا میرا دولہا مجھ سے بھی پڑھا لکھا ہوگا۔ لیکن میں تب نہیں جانتی تھی کہ زندگی جب امتحان لیتی ہے تو بہت سخت لیتی ہے اور خواب ایک پل میں چکنا چور ہو جاتے ہیں، جیسے آج میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے ہاں کر دی تھی اور لڑکے کی جب تصویر دکھائی تو وہ بھی شکل و صورت سے ٹھیک ہی تھا۔ خیر، آہستہ آہستہ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب کچھ کزنز کی خسر پسر میرے کانوں میں پڑی کہ اس کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کر دیا، لڑکا تو کافی بڑی عمر کا ہے۔
میں نے ایسے ہی یہ وہم سمجھ کر جھٹک دیا کیونکہ میں نے تو لڑکے کی تصویر دیکھی تھی، لیکن نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو چکا ہے۔ وہ تصویر جو مجھے لڑکے کی دکھائی گئی تھی وہ تو 10 سال پرانی تھی۔ لڑکا مجھ سے عمر میں 15 سال بڑا تھا۔ اس کے بالوں میں تو کافی حد تک چاندی آ چکی تھی اور میری تو ابھی سونا پہننے کی عمر تھی۔ میں خاموش ہو گئی کہ ماں باپ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہی کیا ہے۔ گو کہ میرے ماں باپ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا تھا، مگر اب دروازے پر آئی ہوئی بارات کو واپس بھیجنے کا مطلب تھا کہ لڑکی کے ہی دامن پر ایک اور داغ لگ جاتا۔ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والوں نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ ہاں، اگر لڑکی کے آئے دروازے پر بارات واپس لوٹ جاتی تو سب لوگ یہی کہتے کہ لڑکی میں ہی کوئی نقص ہوگا، ورنہ خاموشی سے بیاہ دیتے، کیونکہ عورت تو شاید بنی ہی قربانی کے لیے ہے۔ میں نے بھی قربانی دی اور خاموشی سے ہاں کر کے اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر پرسکون طریقے سے اپنے سسرال میں آ گئی۔ آج میرا سسرال میں یہ پہلا دن تھا، لیکن مجھے کافی حد تک مایوسی ہوئی کیونکہ لڑکے کو تو مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ گو کہ میں اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر عمر میں بڑا ہوگا تو شاید مجھ سے اتنی ہی محبت کرے گا، میرے ناز نخرے اٹھائے گا، مگر شاید اس کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ تو کافی بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے تو ایک شادی باہر بھی کر رکھی ہے اور پاکستان میں اس نے یہ شادی صرف اپنی ماں کی فرمائش کے لیے کی ہے، اس کو نبھا رہا ہے۔ لیکن میں پھر بھی خاموش رہی، کرتی بھی کیا، کیونکہ اگر میں اپنی ماں کو بتاتی تو مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے آگے سے یہی کہنا ہے کہ اب تو شادی ہو چکی، سمجھوتا کر کے گزارا کر لو، لڑکا اچھا کھاتا پیتا ہے، تمہارے فرائض اور حقوق بھی پورے کرے گا، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیاہ کر فوراً ہی طلاق لے کر واپس آ گئیں تو اس گھر میں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ صرف ماں باپ کے تانوں کا سبب ہی بنو گی۔ لہٰذا میں خاموش ہو گئی اور یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا۔ شادی کے 2 ہفتے کے بعد میرا شوہر مجھے چھوڑ کر بیرون ملک روانہ ہو گیا، کیونکہ اس کی اصل زندگی تو وہاں تھی۔ یہاں تو وہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کے لیے لے کر آیا تھا، میں خدمت کرنی شروع ہو گئی اور اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میری شادی کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا، شوہر واپس نہیں آئے، لیکن پھر میری ساس کا انتقال ہو گیا اور میرے شوہر نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ شاید میرے صبر کا پھل مل گیا، لیکن ایک چیز سوچ کر پریشان بھی تھی کہ جب دوسری بیوی وہاں پر موجود ہے تو پھر مجھے کیسے بلا سکتے ہیں؟ شاید کسی الگ مکان، الگ جگہ پر رکھنا ہو۔ میں خاموشی سے اپنا ٹکٹ کروا چکی تھی اور اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کہہ کے گلے لگا کر آنکھوں میں پھر سے سپنے سجائے بیرون ملک روانہ ہو گئی۔ جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ اس کی پہلی بیوی کو ایک سستی میڈ کی ضرورت تھی اور مجھے میڈ کے طور پر اس گھر میں لایا گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا۔ میں کوئی کم پڑھی لکھی جاہل لڑکی تھوڑی تھی جو یہاں پر اس طرح سے رہتی ان کی اور خدمتیں کرتی۔ بس بہت برداشت ہو گیا تھا۔ میں اس زمانے کی تمام روایتوں کو ٹھوکر مارنے کا سوچ چکی تھی۔ ایک رات اپنا پاسپورٹ لیا اور خاموشی سے اپنے ملک واپس آ گئی۔ ماں نے نصیحتیں کرنے کی کوشش کی تو ماں کو کہا کہ بس ماں، مانا کہ عورت قربانی کے لیے بنی ہے، مگر یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ عورت ساری زندگی بس قربانی ہی دیتی رہے گی۔ کیا کمی تھی مجھ میں؟ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں نے سب برداشت کیا کہ کوئی بات نہیں، اپنا گھر ہے بسا لوں گی، لیکن اب اور نہیں۔ میرے شوہر نے پہلے پہل تو مجھے فون پہ بڑے پیار سے کہا کہ واپس آ جاؤ، لیکن میں نے کہہ دیا کہ اب یہ ناممکن ہے۔ اگر تمہیں نوکرانی ہی چاہیے تو وہاں پر پیسے دے کر کوئی نوکرانی رکھو۔ یہ اچھا ہے کہ بیوی کے نام پر مفت کی نوکرانی بن کر تمہاری پہلی بیوی اور تمہارے بچوں کی خدمت کرتی رہوں، اور صلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جو کچھ مجھے چاہیے وہ میرے پاس پہلے سے ہے، اور الحمدللہ میں اپنا کما سکتی ہوں کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے اچھی تعلیم دلوائی ہے۔ لہٰذا میں نے اس سے طلاق لے لی۔ اب میں اپنے اوپر غور کرنے لگی تھی۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ماں باپ کی ایک دفعہ سن کر، زمانے کا خوف ایک دفعہ کھا کر میں دیکھ چکی تھی۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جو حقوق مجھے میرے دین نے دیے ہیں، جو کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عورت اس طرح سے دب کے رہے اور قربانیاں دیتی رہے۔ ارے عورت کو تو پھول کہا گیا ہے، اس کے تو ناز نخرے اٹھانے کو کہا گیا ہے۔ یہ کون سے دور میں ہم قدم رکھ چکے ہیں جہاں پر الٹی ہی گنگا بہتی ہے؟ میں نے ایک کالج میں نوکری کر لی تھی، آخر کو فزکس میں ماسٹرز کیا تھا۔ مجھے تو فوراً بہت اچھے کالج میں نوکری مل گئی، اور اب ہمارے گھر کا گزر بسر بھی مزید اچھے طریقے سے چلنے لگا۔ جو بھی عورت آ کر مجھے کہتی کہ آئے ہائے طلاق لے کر آ گئی، اب مزید شادی نہیں کرو گی، تو اس کو منہ کی سناتی، کیونکہ بہت خاموش ہو کر رہ کر بھی دیکھ لیا تھا۔ خاموشی کا تو کوئی صلہ نہیں ملتا، لوگ آپ کو مزید دبانے لگتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے تو آپ میں کوئی نقص ہے جس وجہ سے آپ آگے سے جواب نہیں دے پا رہے۔
اب تو میں تڑاخ تڑاخ جواب دینے لگی تھی۔ کہتی تھی کہ ان عورتوں کو جلدی شادی کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں، اور میری جیسی اولاد بوجھ نہیں ہوتی، یہ تو فخر کرنے کے قابل ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو صرف میری شادی کی ہی باتیں کرنے کے لیے میرے گھر آنا ہے تو آئندہ سے زحمت گوارا مت کیجیے گا۔ وہ عورتیں منہ میں انگلیاں دبائے مجھے دیکھنے لگیں کہ یہ لڑکی، اس کے منہ میں تو پہلے زبان ہی نہیں تھی، لیکن اب تو فائزہ بالکل بدل گئی ہے۔ ہاں، میں بالکل بدل گئی تھی۔ میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں جس کالج میں پڑھاتی تھی وہاں پر ایک پروفیسر تھا جو مجھ میں خاصی دلچسپی لینے لگا تھا، جسے میری پہلی طلاق سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن شاید اب میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ ایک بار شادی کر کے، سمجھوتے کر کے، صبر کر کے، قربانیاں دے کے دیکھ چکی تھی۔ اب دوبارہ میں ان طویل مراحل سے گزرنا نہیں چاہتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ شاید مرد کی ذات سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا۔ لیکن وہ پروفیسر مجھ میں خاصی دلچسپی لینے لگ گیا اور ایک دن میرے گھر رشتہ بھی بھجوا دیا۔ میرے ماں باپ اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ میرے باپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ صرف اور شادی کر کے دیکھ لو، ہر دفعہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ دھوکہ ہو۔ اور میں اپنے والد کی بات مان گئی تھی، لیکن اب میں نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا تھا۔ میں نے نوکری کرنی تھی تو کرنی تھی۔ میں نے اس دفعہ شادی اپنی شرائط پر کی تھی، اور سامنے کی طرف سے بھی مجھے ہر معاملے میں ہاں ہی ملی تھی، اور پھر میں نے شادی کر لی۔ میرے دوسرے شوہر بہت ہی اچھے تھے، میرا بڑا خیال رکھتے تھے، اور میری ایک خوشگوار زندگی کی شروعات ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہمت نہیں کر پاتے اور زمانے کے سکھائے ہوئے سبق ہی پڑھتے جاتے ہیں کہ عورت قربانی کے لیے بنی ہے اور اسے صرف قربانی ہی دینی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی تو بس پھر جیسا بھی ماحول ہے اسے اس میں ایڈجسٹ کرنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں آپ کی بہت زیادہ حق تلفی ہو رہی ہے، تو آپ انکار بھی کر سکتے ہیں۔ ہمت کریں، کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے ہیں۔ اپنے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر اپنے لیے آپ خود آواز نہیں اٹھائیں گی تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا۔ آج میں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد ہی برے ہوتے ہیں اور عورت کو مرد کے آگے کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن ہاں، اپنے حقوق کو پہچانیے، اور جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی حق تلفی ہو رہی ہے، کم سے کم اپنے لیے خود آواز تو اٹھائیے، کیونکہ اگر آپ اپنے لیے آواز اٹھائیں گی تو ہی اپنی نسلوں کو سنوار سکیں گی۔